جب میرا اور آپ کا وقت پورا ہو جائے گا نا، پھر نہ ایک سانس ایکسٹرا ملنی ہے، نہ ایک منٹ ایکسٹرا ملنی، پھر بھی ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف نہیں آئیں گے، پھر بھی ہم خوف خدا نہیں کریں گے، پھر بھی ہم آخرت کی تیاری نہیں کریں گے۔ تو دنیا سے لاکھوں لوگ ہمارے سامنے سے گئے، میری اور آپ کی باری بھی آنے والی ہے، مگر مرنا تو ہے نا، لیکن پھر بھی نافرمانی ہو رہی ہے، پھر بھی ایک ایسی لائف گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، میرے اور آپ کے موبائل پر ایک میسج آتا ہے، جناب آپ کا بیلنس 90% یوز ہو گیا ہے، اب ذرا بیلنس جلوا لیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا۔ مگر زندگی کے لیے ایسا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آپ کی 90% زندگی گزر گئی ہے، اب توبہ کر لیں، اب نمازیں پڑھ لیں، اب حرام کام چھوڑ دیں، اب جناب 2 دن رہ گئے اب تو توبہ کر لیں۔ نہیں جناب، صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے اور یہ کہہ کے نکلتا ہے کہ یہ والے کپڑے استری کر کے رکھنا اور یہ والا کھانا بنا کے رکھنا، کھانا کھاؤں گا پھر کپڑے پہن کے پارٹی میں دوستوں کے پاس جانا ہے۔ کھانا بھی تیار ہوتا ہے، کپڑے بھی استری ہوتے ہیں اور بندے کا جنازہ آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ اکیلے جانا ہے قبر میں، یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائی، یہ جو قرآن نے کہا نا کہ بندہ نفس دیکھے آگے کیا بھیجا، روایتوں کا مضمون ہے جب بندے کا انتقال ہوگا نا تو گھر والے کہیں گے میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے، ہم نے آگے کیا بھیجا کبھی سوچا؟ خدا را آگے کی تیاری کیجیے، ادھر کی راحتوں کی تلاش کیجیے، زندگی ایسی گزاریے کہ مرنا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے سانس۔ آپ نے وہ سوشل میڈیا کی پوسٹ پڑھی ہوگی کہ ایک صاحب تھے کسی ملک میں، ان کو آکسیجن کا پرابلم ہوا، ان کو جب ہاسپٹل میں داخل کیا گیا 12 دن یا 10 دن انہوں نے ہاسپٹل میں گزارے، جب وہ باہر آئے تو ان کو 1000 ریال کا بل بنا دیا گیا، پاکستانی 40-45 ہزار روپے بنتے۔ وہ رونے لگ گئے، ڈاکٹرز نے کہا بل زیادہ ہے تو کم کر دیتے ہیں۔ بزرگوں روئے تو نہیں، کہتے نہیں پیسے بہت ہیں میرے پاس، پیسے پرابلم نہیں ہے میرے لیے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے 10 دن 12 دن تمہاری آکسیجن یوز کی ہے، اس کا بل تم نے 1000 ریال بنا دیا ہے، میں 72 سال سے بغیر کسی پیسوں کے آکسیجن اللہ کی یوز کر رہا ہوں، میں اس کی رحمت کا کتنا بڑا مقروض ہو گیا ہوں، میں نے تو اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ بتاؤ نا، یہ اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہو فیضان مدینہ میں، کتنی سانسیں لے چکے ہیں، کتنی سانسیں نکل گئی ہیں، پتہ بھی نہیں چلا۔ کبھی اس آکسیجن کا پلانٹ دیکھا ہے؟ اس ہوا سے آکسیجن کو ایکسٹریکٹ کرنا، کاربن ڈائی آکسائڈ کو واپس باہر نکالنا، یہ پورا پلانٹ لگتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ پلانٹ ہم سب کے اندر امپلانٹ کر دیا ہے۔ یہ ناک کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بال ہیں نا، سائنسدان کہتے ہیں ڈسٹ روکنے کا، فلٹر کا کام کرتے ہیں، اندر ہوا کلیئر جاتی ہے، ود ان سیکنڈز جسم کے اندر وہ سسٹم موجود ہے جو نارمل ایئر کو لیتا ہے، آکسیجن کو اندر رکھ لیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکال دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر بھی ہم ہیں کہ نہ شکوے ختم ہوتے ہیں، نہ شکایتیں ختم ہوتی ہیں، نہ نافرمانیاں ختم ہوتی ہیں۔ کوئی ایسے کریم رب کو بھی ناراض کرتا ہے، ایسے کریم رب کی بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے۔ اور یقین کریں میٹھے اسلامی بھائی، نافرمانی کے باوجود وہ اتنا دے رہا ہے تو جو فرما بردار ہو جائے گا اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے نا، ہے اس پر تو کیسے کرم کے دروازے کھلیں گے، اس پر کیسی رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ لوگ ملتے کہتے میرے سارے کام ہی ٹیڑھے ہیں، گھر میں پرابلم، کاروبار میں پرابلم، صحت ٹھیک نہیں ہے، معاملات الجھے ہوئے ہیں۔ میرا ان سے یہی کہنا ہے کہ بھائی، جو خوشیاں دینے والا ہے تم نے اسی کو تو ناراض کیا ہے، جو نعمتیں دینے والا ہے وہی تم سے ناراض ہے۔ کسر کون سی چھوڑی ہم نے اپنے رب کو ناراض کرنے میں؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم نے بدلنا ہے، ہم نے انشاءاللہ نیکی کے راستے کی طرف آنا ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم میں سے کس کے اندر کون سی برائی، ہم سب جانتے ہیں، ہر بندے کو پتا ہے کہ کیا کیا غلط کر رہا ہوں، کیا غلط دیکھ رہا ہوں، کیا غلط سن رہا ہوں، کیا غلط کھا رہا ہوں، کمائی میں کیا گڑبڑ ہے۔ پلیز، بہت ہو گیا، اب ہمت کیجئے، قرآن پکار رہا ہے، قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا۔ آئیے اب بہت گندگی والی زندگی گزار لی، توبہ کر لیں۔ اور توبہ سبحان اللہ اتنا کریم بھی، دیکھو دنیا میں ہم کسی کو ایک بار ستائیں نا، کسی کی ایک بار نہ مانے، 2 بار نہ مانے، 3 بار نہ مانے تو پھر تو منہ بھی نہیں دیکھنا پسند کر۔ ہم اپنے دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں کہ جتنی بار بولو مانتا تو ہے نہیں، مگر میرے رب کی شان دیکھیں کہ 70 سال تک کوئی گناہ کرتا رہے، اس کی نافرمانی کرتا رہے، ایک بار سچی توبہ کرے، میرا مالک سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، عیب بھی چھپا دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے۔ کتنے گناہ ہمارے کبھی سوچا؟ مگر دنیا میں اللہ نے ہمارے عیب چھپائے۔ ہمیں کسی کا عیب پتہ چل جائے نا، ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، ہم سارے لوگوں کو بتا دیں بہت دھوکے باز ہے، بڑا جھوٹا ہے، بڑا جناب میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، کیونکہ ہمیں تکلیف ہوئی نا، ہم چاہتے لوگوں کو بتائیں، مگر کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ کریم کے سامنے ہمارے سارے عیب کھلے ہیں،
مگر پھر بھی وہ ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہے۔ دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی ایک احسان کرے ہم اسے ناراض نہیں کرتے۔ کبھی سوچا اللہ نے ہم پر کتنے احسان کیے؟ پنجابی شاعر کہتا نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ اس نے ہمارے عیب چھپائے ہیں، لوگوں میں عزتیں دی ہیں، لوگ ہمیں پہچان رہے ہیں، مگر مالک جانتا ہے ہم کتنے گناہگار ہیں۔ ہمارا آفس پہ کام کرنے والا ہمارا کام نہ کرے نا، ہم اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ اس کو موٹر سائیکل دی ہو کہ اس کام کے لیے دی، وہ کام نہ کرے، موٹر سائیکل واپس لے لیتے ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ آنکھیں حرام دیکھتی تو وہ ہمیں اندھا کر دیتا، واپس لے لیتا نا۔ ہے یہ زبان دی ہے، یہ زبان حرام بات کرتی وہ گونگا کر دیتا، یہ ہاتھ ظلم اور حرام کی طرف بڑھتے وہ ہاتھ لے لیے جاتے، مگر اس نے نعمتیں جاری رکھی ہیں۔ مگر یاد رکھنا ایک دن آنا ہے جب ان نعمتوں کا جواب دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ایک دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی، پوچھا جائے گا، کیسے جواب دیں گے؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، خدا را اللہ سے محبت کیجیے، رب سے پیار کیجیے، اس کی نافرمانی اچھی چیز نہیں ہے۔ اتنا قریب، اتنا مالک، اتنا خالق، ایسا بخشنے والا، ایسا مہربان، اے اللہ عدل کی تو ہم قابل ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے کچھ نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، خطائیں ہی خطا ہے، میرے مالک تیرے عدل کے نہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے، فضل کرے تے بخشے جاسن، میں مرگے منہ کالے، رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو، بس جے ایک قطرہ بخشے مینو، کم بڑھ جاوے میرا۔ اے میرے مالک، جے میں ویکھا عملہ ولے، کچھ نہیں میرے پلے، کچھ بھی نہیں مولا، یہ سب دکھاوے ہیں، یہ تو جانتا ہے ہم کتنے برے ہیں، ہمارا چہرہ بے شک ہمیں لوگ نیک سمجھتے، مولا تجھے سب پتا ہے، ہم آج تیرے دربار میں اپنے ہر جرم کا اقرار کرتے، جے میں دے دیکھا عملہ ولے، کچھ نہیں میرے پلے، پر مولا جے میں ویکھا رحمت تیری، بلے بلے بلے۔ اے اللہ آج تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھے تجھے پکار رہے، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں آقا کی وہ حدیث ہم نے سنی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا نہیں۔ اے میرے مالک آج ہم بھی تجھ سے توبہ کرتے ہیں، بس سچی توبہ تو نہیں دینی ہے، ہماری توبہ بھی ناقص، ہماری باتیں بھی ناقص، کچھ نہیں آتا مولا، تیرے حبیب کا فرمان سن کر توبہ کر رہے، اس قبول کر لے، استقامت دے دے، سچی توبہ عطا کر دے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم تو اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ہمیں اپنے گناہ بھی یاد نہیں، کس کس گناہ کی معافی مانگے، بس تو معاف کر دے، اچھوں کے صدقے معاف کر، ہمیں ایسی توبہ دے دے کہ پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ میرا مالک بہت کریم ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ رحیم، وہ کریم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت چاہتی ہم بخشے جائیں، مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا، یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، وہ اس سے دوستی نہیں کرتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے ایک اور بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ملی ہے۔ یہ حدیث پہلے سمجھیے گا، نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کو، اٹ مین سارا کانٹینٹ جو ہے وہ آتھرائزڈ ہے، سارا کانٹینٹ جو ہے وہ زبردست کلیئرڈ ہے، تبھی تو نبی پاک سنا رہے ہیں نا۔ تو آقا نے کیا بتایا کہ لوگوں نے مشورہ دیا نیک لوگوں کی بستی کے پاس جا کر دعا مانگو۔ اٹ مینز کہ اگر آج بھی کوئی اللہ والوں کے پاس اگر حیات ہیں تو ان کی صحبت میں جا کر دعا مانگے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے صدقے، نیک لوگوں کے صدقے، مبارک جگہ کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے۔ تو جہاں رحمتیں برس رہی ہو ادھر جا کر دعا کرنا، ادھر جا کر اللہ سے مانگنا، یہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ ویسے تو قرآن کی
آیت سے بھی ثابت ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا کرنی تھی، بیٹے کی تمنا تھی، تو قرآن کہتا ہے حضرت زکریا کہاں گئے تھے؟ محراب مریم میں گئے تھے۔ سورہ مریم اٹھاؤ، وہاں قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا نے مانگنا اللہ سے تھا، گئے کیوں محراب مریم میں؟ ارے اللہ سے تو کہیں سے مانگ سکتے تھے نا، نہیں، بی بی مریم وہاں عبادت کرتی تھی، یہ دعا کی قبولیت کا مقام تھا۔ محراب مریم میں جا کر دعا کی، اللہ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا اللہ والوں کے جہاں قدم لگیں، اللہ والے جہاں عبادت کریں، اللہ والے جہاں موجود ہوں، اگر وہاں جا کر دعائیں مانگی جائیں، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے، مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے۔ وہاں کا سفر کر کے رب سے جب وہاں جا کے بندہ مانگتا ہے تو بگڑی بن جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے میرے رب کی رحمت، سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت کی کیا بات کروں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، دیکھیں کچھ لوگ، شیطان ہے نا، جب بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا، اب شیطان مردود تو نہیں چاہتا ہم توبہ کریں، وہ کہتا ہے یار تیری توبہ کیسے قبول ہوگی، اتنی نمازیں قضا ہو گئی، اتنے حرام کام کر لیے، اتنے برے کام کر لیے۔ اب شیطان یہ ازیوم کروا دیتا ہے کہ توبہ تو قبول ہونی نہیں، اب کری جا گناہ جتنے کرنے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب سمجھیے گا اس بات کو کہ رب کریم ایک لمحے میں چاہے تو ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی جرم معاف نہیں کرتا۔ آپ اور میں اگر ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے، ہم کہتے ہیں چلو معاف کیا، دوبارہ نہ مانے چلو آئندہ مت کرنا، تیسری بار ایسا کرے بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہی ٹھیک نہیں ہے، موبائل اس کے بند کر دیے جاتے ہیں، نمبر بلاک کر دیا جاتا ہے، رشتہ داری دوستی ختم، کہ یہ بار بار میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا۔ مگر میرے مالک کی شان دیکھو، بندہ ساری زندگی نافرمانی کرے اور ایک بار سچی توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور سنو، صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ ذرا حدیث پاک سنیے گا، میرے آقا فرماتے، مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یاد رکھیے، جب قیامت کے پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی۔ یعنی ہم جب تک زندہ ہیں، اگر ایسا وقت تو امید نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، قیامت تو وی فیل کہ ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا والے توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو، تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ آگے چلیے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، توجہ ذرا پلیز یہاں رکھیے گا۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے فقط ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، جانور جان دے دے گا اپنے بچے کے لیے۔ یہ رحمت کہاں سے آئی؟ فرمایا یہ وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں رب نے اپنے پاس رکھی ہیں، جو قیامت کے دن وہ ایک رحمت سے ملا کر 100 رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا، اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا اور ان پر احسانات فرمائے گا۔ ایسا رحیم ہے میرا مولا، ایسا کریم ہے ہمارا پروردگار۔ دیکھو، دنیا میں اگر کسی کا کسی تھانے میں کسی جگہ کوئی قصور ہو جائے تو وہ لکھا جاتا ہے، چلو جناب معافی تلافی ہو گئی، یا سزا بھگت لی، یا ضمانت ہو گئی، مگر ریکارڈ پر وہ جرم باقی رہتا ہے۔ اس کی پولیس رپورٹ جب بھی بنائیں گے، وہ
جو کرمنل ریکارڈ تھا وہ ضرور آئے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ایک بار میں ساؤتھ افریقہ گیا, مجھے ایک اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ جناب ایک بزنس مین ہے, بیچارہ کئی سال سے کوشش کر رہا ہے, ساؤتھ افریقہ میں اس کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بن رہا. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, کیوں نہیں بن رہا؟ کہ ایک اس سے غلطی ہو گئی تھی. اب سنیے گا غلطی کیا ہوئی. کہتا ہوں ایک بار جنرل اسٹور میں گیا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کچھ سامان خریدا. سڈنلی اس کو کال آئی کہ اس کی والدہ آئی سی یو میں ہے, کوئی ایمرجنسی ہو گیا, ہاسپٹل لے کے گئے گھر والے. اس بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی, سامان ہاتھ میں تھا اور وہ دوڑتا ہوا جنرل اسٹور سے باہر نکل گیا. جیسے ہی باہر نکلا تو آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی بلکہ اب تو پاکستان میں بھی ہو گیا, وہ اسٹور کے دروازے بلنک کرنے لگے کیونکہ اس نے پیمنٹ نہیں کی تھی. تو وہاں سے گارڈ نے اس کو پکڑ لیا, کہا کہ آپ چوری کر کے جا رہے ہیں. کہتا بھائی چوری نہیں کر رہا, میری ماں ہاسپٹل میں, مجھے کال آئی اس لیے دوڑا ہوں. کہا نہیں واپس اندر آئیے. وہ اندر گیا, اس کے خلاف پرچہ کٹا اور اس نے کہا جتنا فائن لینا ہے جلدی فائن لو, مجھے جانے دو. اب چند ہزار روپے کا فائن تھا, وہ فائن اس نے پے کیا, وہ بندہ ہاسپٹل پہنچ گیا. لیکن اب جب بھی وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوانے جاتا ہے, حالانکہ ملینر بلینر آدمی ہے, لکھا ہوا آ جاتا ہے اسٹور میں چوری کی ہے. یقین کریں جب مجھے واقعہ میں نے سنانا, مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ اس بندے سے ایک جرم ہوا, آج تک وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے, وہ معاف نہیں ہوا, وہ لکھا ہوا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آؤ, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تم سچی توبہ کرو, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ارے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کو, دنیا میں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا. آج کسی کو ہماری بات بری لگ جائے, ہم 100 بار معافی مانگ لیں, مگر پھر بھی وہ دل میں رکھتا ہے یار تم نے ایک بار ایسا کیا تھا, تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. ارے بھائی معافی مانگ چکا ہوں, لیکن لوگ دل سے نکالتے نہیں ہیں. مگر میں اس قریب کی بات کر رہا ہوں کہ جو میری خطاؤں کو معاف ایسے فرماتا ہے کہ پھر وہ اس کا کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا. بلکہ آؤ کرم نوازی کی انتہا دیکھو, قرآن سنا رہا ہوں, اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ سچی کرتا ہے نا کوئی بندہ, اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. خدا کی قسم یہ آیت کا ترجمہ سنو, اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے, یعنی صرف گناہ معاف نہیں فرمائے گا, اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. Only there are two conditions کہ توبہ کر لے اور اب اچھے کام کرے, اب برے کاموں کی طرف نہ جائے. سنو قیامت کا دن ہوگا, نبی پاک ایک حدیث صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ گناہگار شخص, اللہ کی رحمت کی باتیں چل رہی تھی, رحمت کا شرح ہے نا, میں چاہتا ہوں آج رحمت الہی کی ہی باتیں کریں تاکہ اللہ سے محبت میں اضافہ ہو, اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کاش گھر کر جائے. پیارے آقا صحابہ کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں, فرماتے ہیں حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیے ہیں, اپنے گناہ بتا, کون کون سے گناہ کیے ہیں. وہ بندہ ڈرتے 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 اپنے صغیرہ گناہ بتائے گا, اپنے چھوٹے گناہ بتائے گا, وہ ڈر رہا ہوگا. اللہ فرمائے گا جا تیرے جتنے گناہ ہیں میں نے اتنے گناہوں کے بدلے تجھے اتنی نیکیاں دے دی ہیں, اتنی رحمت ہوگی اللہ کی. اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں, وہ تو میں نے بتائے نہیں ہیں. یعنی اب اللہ کی رحمت پر ایسا مچل جائے گا کہ کہے گا مولا بڑے گناہ تو بتائے نہیں, یہ بھی گناہ ہے. اللہ اکبر. میرے آقا یہ حدیث بیان کر کے اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی کہ جب اللہ کرم فرماتا ہے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ارے اللہ کی کس کس رحمت کی بات کروں, اللہ کی کس کس کرم نوازی کی بات کروں. جب بندہ ایک بار سچی توبہ کرے وہ کیسے بخش دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ, بارش نہیں ہو رہی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے اور اب دعا کی جا رہی ہے کہ بارش ہو جائے. بڑی دیر ہو گئی, بارش نہ ہوئی. موسیٰ کلیم اللہ ہیں, اللہ سے عرض کی مولا بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ ارشاد ہوا ہے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش سے نہیں ہونا, اس کو نکالو اس مجمع سے. حضرت موسیٰ نے کہا اتنا بڑا مجمع میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے, کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے, تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے, اس مجمع سے نکل جا. اچھا وہ بندہ ریئلائز تو کر گیا کہ لگتا تو میں ہی ہوں, ہو سکتا کوئی اور بھی ہو. وہ کھڑا ہو جائے, اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی نہیں کھڑا ہوا. اب پتہ اس بندے نے کیا کیا, کمال کیا.
اس بندے نے اللہ سے بیٹھے بیٹھے عرض کی، کھڑا نہیں ہوا، کہا یا اللہ میں جانتا ہوں وہ بندہ تو میں ہی ہوں، مجرم تو میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، مگر میرے مالک اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں وہ گناہگار ہوں، اے اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، اے کریم معاف کر دے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ سنو کیا ہوا، تھوڑی دیر ہوئی بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں نکلا، یا اللہ کھڑا تو کوئی نہیں ہوا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ اب سنو، حضرت موسیٰ کہتے مولا اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے، اب تو تیرا دوست بن گیا نا، اب تو میری ملاقات کرا دے۔ کیا شاندار جواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب میرا دشمن تھا تب میں نے اس کے عیب چھپائے، اب تو میرا دوست ہو گیا، تجھے کیسے بتاؤں وہ کون تھا۔ یہ میرا رب ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہم پر رحمتیں برساتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں۔ ماں باپ کو بھی اگر ہماری کوئی بڑی خطا پل جائے تو لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ کتنے گناہ ہیں ہم جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، مگر اللہ نے عزت دی ہے، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ لوگ ہم سے پیار کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہمارے عیب کتنے ہیں۔ جو کریم دنیا میں عیب چھپا رہا ہے نا، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی عیب چھپائے گا، مگر دوستی تو کر لو نا اس سے، ناراض تو نہ کرو نا اسے۔ کیسا اچھا توبہ کے لیے نا کوئی بہت بڑی آپ کو گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے، بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اے منٹ، ایک سچا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، اور وہ کنیکشن جس دن ہو گیا وہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایک بندہ آپ کے سامنے آیا، ہاتھ میں اس کے شراب کی بوتل ہے، حضرت عمر فاروق نے اسے ریڈ ہینڈ دیکھ لیا، فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا ہے؟ کہتا ہے حضور میرے پاس سرکہ ہے، حالانکہ شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ۔ اب ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا، دو بندے آمنے سامنے کھڑے ہو، کتنی دیر لگے گی، کتنی سیکنڈز کی بات ہے نا، ود ان سیکنڈز اس بندے نے اللہ سے عرض کی مولا آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا۔ بس اس نے اس دل کی کیفیت سے پکارا اللہ کو، اور اب جب وہ بوتل اٹھا کر ڈرتے ڈرتے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ بوتل سرکہ بن چکی ہو۔ یہ ہے میرے مالک، یہ ہے وہ کریم جس سے میں محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا رحمت والا ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رحمت الہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا، بچہ دوڑتا ہوا آیا، ماں دوڑتی ہوئی گئی، بچے کو اٹھایا۔ ٹرائی ٹو امیجن کیا لو، کتنا اس وقت جو ہے وہ پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے، وہاں اسے چوم رہی ہے۔ نبی پاک نے کہا دیکھو جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے، اس وقت تو اس کی محبت عروج پر ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں، ہم اس کی نافرمانی کریں، ہم اس کے غضب کو دعوت دیں، یہ کیسی احسان فراموشی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے۔ واٹ از دا میننگ آف حدیث قدسی؟ آج یہ بھی سمجھ لو، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو، آقا فرمائے، مگر آقا اللہ کا فرمان سنائیں کہ رب یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں۔ یعنی کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ جب رحمت فرماتا ہے تو وہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج میں نے اور آپ نے اپنے رب سے محبت کا یہ کہتے نا کہ یہ اظہار کرنا ہے۔ دیکھیں جس سے محبت ہونا اس کی ناراضی والے کام نہیں کیے جاتے، محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا جب وہ اتنا مہربان۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو اگر میری آنکھیں حرام دیکھتی تو میری آنکھیں چلی جاتی، اگر میری آنکھیں میرے کان حرام سنتے تو کان چلے جاتے، مگر اللہ یہ کان واپس نہیں لے رہا،
یہ آنکھیں واپس نہیں لے رہا، وہ ہماری ہم پر رحمتیں جاری رکھے ہوئے ہے، تو پھر ہمیں اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک قرآن پاک کی آیت سن لیجئے۔ اب یہاں جب اللہ کی ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں نا، تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ یار پھر تو اللہ بڑا رحیم ہے، جو کرنا ہے کرو، اب تو نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے، روزے نہیں بھی رکھیں گے، حرام کھاتے رہو، حرام پیتے رہو، اللہ تو بڑا کریم ہے، معاف فرما دے گا۔ یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں۔ آج ذرا سنیے گا، ایک قرآن کی آیت اس بات کو کلیریفائی کر دے گی۔ اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے گا۔ اللہ کی مرضی، وہ خالق ہے، چاہے تو ہمیں نقطے پر بخش دے اور چاہے تو کسی ایک غلطی پر پکڑ فرما دے۔ ایمان کی ذرا تعریف سمجھ لیں۔ علماء کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے۔ بے خوف بھی نہیں ہونا ہے اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے، رحیم کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے مگر قہار کے غضب کو دعوت بھی نہیں دینی ہے، اس کے درمیان ہم نے رہنا ہے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ذرا ایک بات سمجھیے گا، اللہ کریم نے تین کے اندر تین باتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ یہ ذرا بڑی کمال کی حدیث ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلے بھی نقل فرماتے ہیں، یہ ان کا قول ہے، اللہ پاک نے تین چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، کیا پتہ یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی ہے، کسی نے درخت راستے سے ہٹا دیا یا کوئی چیز ہٹا دی کہ راستہ کھلا ہو جائے، اللہ نے اس لیے مغفرت فرما دی۔ تو ہر نیکی آگے بڑھ کے کرنی چاہیے۔ اور سیکنڈلی، بندہ کہتا ہے نا چھوٹا ہی گناہ کر لو یار، کیا پتہ یہی گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے۔ یہ بھی روایتوں میں مضمون ملا کہ بندے نے کسی کا تنکا اٹھا لیا، اس کے لیے پکڑ کر دی گئی، تو وہ نقطہ نواز ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ادب سے پیش آئیں۔ ہمیں نہیں پتا کون اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ پرا گندہ بال والے ایسے ہیں جن کو کوئی اپنی دعوت میں نہ بلائے، مگر وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں، اللہ وہ قسم پوری فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے، تو کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، سب سے عزت سے پیش آئیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اللہ کی رحمت کی بات ہوئی ہے نا، تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دیں گے اور اس کے فرما بردار بندے رہیں گے۔ آخری بات کر لیتا ہوں، سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یار گناہ کروں گا تو جہنم کا عذاب ملے گا، قبر میں کیڑے پڑ جائیں گے، ڈر لگتا ہے۔ ایک گناہ چھوڑنا خوف الہی کی وجہ سے ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر اعلیٰ درجہ پتہ ہے کیا ہے؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہ نہ کرے، کہ یار محبوب کو برا لگ جائے گا، میرے رب کی ناراضی ہو جائے گی، میں جو کر رہا ہوں یہ رب کی رضا نہیں ہے۔ خوف سے گناہ نہ کرنا اور ہے، اور محبت میں گناہ نہ کرنا اور ہے۔ خوف سے نماز پڑھنا اور ہے، اور محبت میں نماز پڑھنا اور ہے۔ خوف سے روزہ رکھنا اور ہے کہ یار نہیں رکھوں گا تو جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، اور محبت سے روزہ رکھنا اور ہے کہ میرے اللہ کو پسند ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے خالق کا حکم ہے۔ اس عبادت کا مزہ ہی اور ہے۔ تو اللہ کی محبت میں عبادت کرنا سیکھ جائیے۔ اور اب ایک بات اور یہ کرنی ہے کہ اب دیکھتے ہی دیکھتے رمضان ہمارے سے اب رخصت ہو رہا ہے، ابھی سے ایک دل میں کسک سی اٹھ رہی ہے کہ جناب مسجد آباد ہیں، اب دیکھیں وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو نارملی اس طرح کی محفلوں میں اتنی دیر تک نہیں بیٹھتے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ سے محبت ہے نا۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تراویاں ہو رہی ہیں، گھر گھر ماشاءاللہ محفلیں سجی ہیں، لیکن کہتے ہیں ایک دل کے ایک چھوٹے سے کونے سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یار رمضان جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس بار بھی ایسا کریں گے ہم؟ ہیں ہوتا کیا ہے اب تک جو ہوتا آیا ہے، انڈیلیبریٹلی ایک میسج دیا جاتا ہے، اور کتنا برا میسج ہے کہ اے شیطان، جب تک تو قید تھا نا، اللہ کے بندے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور جب تو رہا ہوا اب ہم تیری بات مانیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت اللہ فرمائے اور بات ہم شیطان کی مانیں۔ اور دیکھیں یہ رمضان ایکچولی نیٹ پریکٹس ہے۔ چلو اسپورٹس مین کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ پہلے پریکٹس ہوتی ہے اور پھر مقابلہ ہوتا ہے نا۔
یہ پورا مہینہ پریکٹس کروائی گئی ہے شیطان کو بند کر کے کہ عبادت کر لو، گناہ چھوڑ دو، نیک اعمال کرو، تلاوت کرو، اور جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا ایسا لگتا ہے پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ چاند رات کو عشاء کی نماز میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں، عید کے دن فجر پہ نمازی نہیں ہوتے۔ ارے بھائی پورا مہینہ نماز پڑھی تھی، اب کیا ہو گیا؟ کیا نماز صرف رمضان میں فرض تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلام، اس بار پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم رحمت والے آقا کے، رحیم مولا کے، رحیم پروردگار کے بندے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اب رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں گے، ہم رمضان کے بعد بھی اس کے فرما بردار رہیں گے، ہم ماہ رمضان کے بعد بھی اس کی عبادت کریں گے۔ اور ماہ رمضان میں جہاں بہت سارے اچھے کام کرنے والے ہیں، وہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو رمضان میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں۔ یہاں ایک اور بھی جس کو کہ درد سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ماشاءاللہ لوگوں کی ویلتھ بڑھتی جا رہی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ جب ہزاروں میں زکوٰۃ تھی، لاکھوں میں زکوٰۃ تھی، لوگ مزے سے دے رہے تھے، مگر جب اب کروڑوں میں زکوٰۃ آئی ہے تو اصل امتحان شروع اب ہوا ہے کہ جناب اب تو پراپرٹی کے ریٹ اتنے بڑھ گئے، گولڈ کے ریٹ بڑھ گئے، لوگوں کی جناب ویلتھ بڑھ گئی۔ اب جب کیلکولیٹر چلا رہے ہیں، او ہو 5 کروڑ روپے زکوٰۃ، 10 کروڑ روپے زکوٰۃ۔ اللہ کے بندے تجھے 10 کروڑ کی زکوٰۃ بری لگ رہی ہے، اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تبھی 10 کروڑ زکوٰۃ بنی ہے نا۔ شکر ادا کر اور اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں، کبھی بھی ایسے اپنی زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں۔ میں تو بار بار ایک دعا کرتا ہوں، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ بھی آمین کہہ دو کہ اے اللہ وہ مال نہ دینا کہ جس کی زکوٰۃ دل پر بھاری لگے، اے اللہ مال وہ دینا کہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کروں۔ اور زکوٰۃ ادا جب بھی کریں نا، چاہے زکوٰۃ ادا کریں چاہے خیرات دیں، سچ بات یہ ہے کہ سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا، میری تو کوئی اوقات نہیں۔ کبھی سوچا آپ نے آپ کے آفس میں، آپ کے گھر پر آپ سے رابطہ کوئی شخص کرتا ہے کہ جناب بچہ بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں، کچھ زکوٰۃ دے دیں، بہن کی شادی ہے، جہیز کے پیسے نہیں، زکوٰۃ دے دیں، عید کے دن آ رہے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، زکوٰۃ دے دیں، اور آپ اسے 5 10 ہزار 25 50 ہزار دیتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے آج اس کا فون آیا ہے، میں بھی تو اس کی جگہ ہو سکتا تھا، میں بھی تو کسی کو کہتا کہ میرے بچے بیمار ہیں، زکوٰۃ چاہیے، میرے بچوں کی شادی کرنی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کیا ایسی نیکی کی ہے، میں نے کون سا اتنا بڑا کمال کر لیا ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، اسے مانگنے والا بنایا۔ خدا کی قسم یہ فقط رب کی مہربانی ہے جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان کیا ہے۔ تو آلویز جب بھی کوئی نیکی کریں، چاہے صدقہ کریں، خیرات کریں، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو میں نے کچھ کیا ہے، یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کا شکر ادا کر کے یہ کام کیا کرو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔